بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی فائدہ ثانیہ سے آپ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب حرف علت جب ساکن ہو، حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے، جیسے یقولو اور یبیو۔ دیکھو مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ آپ نے تجوید میں پڑھے ہوں گے، قاری صاحب نے پڑھائے تھے، قاری صاحب نے پڑھائے تھے کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں۔ حروف علت ہو، حروف علت جب ساکن ہو، اچھا شرط یہ ہے کہ حرف علت کیا ہو؟ ساکن ہو، اور ما قبل کی حرکت اس کے موافق آ جائے۔ تو واو سے ما قبل کی حرکت کیا آئے گی؟ ضمہ۔ تو ضمہ جب آئے گا، واو سے ما قبل ضمہ آئے گا تو یہ واو مدہ کہلائے گا، تو یقولو کیا کہلائے گا؟ واو مدہ کہلائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ما قبل کی حرکت موافق ہوگی تو وہ مدہ کہلائے گا۔ ایسے ہی یبیعو، یبیعو یا ساکن ہے تو یا سے پہلے کسرہ آ جائے تو یہ یا مدہ کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، کیونکہ الف جب بھی لکھا ہوا نظر آئے گا اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا۔ یہ اپنے پلے باندھ لو، الف جب بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کسی جگہ پر، حمزے کی بات نہیں کر رہا، الف کی بات کر رہا ہوں بچو۔ الف جب بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا تو الف ہمیشہ الف مدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے ہمیشہ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ زبر آ رہا ہوگا، فتحہ آ رہا ہوگا۔ اگر الف سے پہلے کسرہ آ جائے تو وہ الف یا سے بدل جائے گا، اور اگر الف سے پہلے ضمہ آ جائے تو وہ الف واو سے بدل جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو ابھی ہم نے مدہ کی تعریف پڑھ لی کہ واو ساکن ہو یا ساکن ہو اور ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو تو وہ کیا کہلائیں گے؟ واو مدہ یا مدہ کہلاتے ہیں۔ اور جب پہلے کی حرکت موافق نہ ہو تو وہ لین کہتے ہیں، جیسے قولن، قولن یہ لین کہلائے گا، واو لین کہلائے گا۔ کیوں لین کہلائے گا بچو؟ اس لیے کہ واو ساکن ہے لیکن ما قبل ضمہ نہیں آیا ہوا، تو قولن۔ ایسے ہی بیعن یا ساکن ہے اور ما قبل فتح آ گیا تو یا ساکن سے پہلے کیا آنا چاہیے تھا؟ کسرہ آنا چاہیے تھا، لیکن فتح آ گیا تو اب یہ کیا کہلائے گی؟ یہ جائے لین۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، قول لین ہو گیا۔ اور مدہ کے معنی ہوتے ہیں، کھینچنے کے معنی ہوتے ہیں واو ساکن۔ تو واو ساکن جب بھی اب آئے گا تو آپ کیا پڑھو گے؟ آپ کہو گے جی یقولو، یبیعو۔ تو کھینچ رہے ہو نا واو کو، واو کیا ہو رہا ہے؟ کھینچا جا رہا ہے، تو اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مدہ۔ مدہ کھینچنے کے معنی، مد کے معنی ہی کیا ہے؟ کھینچنا، مدہ یمدو، ٹھیک ہے نا؟ کھینچنے کے معنی ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے الف مد آ، الف مد آ پڑھا تھا پہلے دن ہی جب اسکول گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی الف مد آ سے آم بن گیا، الف مد اس کو کھینچا ہے تو آم بن گیا، یہ جو ہے نہیں سمجھ آئی؟ مد کے معنی یہ ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ اور جب حرف علت کلمے کے شروع میں واقع نہ ہو، جب حرف علت کلمے کے شروع میں واقع ہو، اور جب حرف علت کیا آ جائے؟ کلمے کے شروع میں آ جائے، تو نہ تو وہ مدہ ہوتا ہے نہ وہ لین ہوتا ہے، جیسے وعدہ اور یا سارا۔ کیونکہ دیکھو واو ساکن نہیں ہے، یا ساکن نہیں ہے، شروع میں کبھی بھی ساکن نہیں آتا، شروع میں کبھی بھی ساکن نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ساکن سے ابتدا کبھی نہیں ہوتی ہے، جب بھی میں نے بتایا تھا نا، یاد ہے نا؟ تو ساکن سے ابتدا نہیں، اس لیے ہمیں شروع میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ شروع میں وہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اسکول۔ میں نے کہا تھا کراچی والے، کراچی والے اسکول کو کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اسکول۔ اسکول نہیں، اسکول ہے، اسکول، وہ کہتے ہیں اسکول، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آ گیا تو لین، جیسے کہ کیا آ گیا؟ وعدہ اور یا سارا آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ وعدہ اور یا سارا آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں جب آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وعدہ اور ٹھیک ہے نا؟ اگر درمیان میں بھی آئے گا تو تب بھی وہ مدہ نہیں کہلائے گا، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آئی ہوئی ہے تو مدہ یا لین نہیں ہوگا۔ مدہ یا لین کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ واو یا ساکن ہو، تب وہ مدہ یا لین بنتے ہیں۔ اچھا، واو ساکن ہو یا ساکن ہو، شروع میں اگر آئیں گے تو وہ کیا نہیں ہوں گے؟ مدہ یا لین نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو کہ شروع میں نہ مدہ ہوتا ہے نہ لین، جیسے وعدہ اور یا سارا، تو شروع سے کبھی بھی ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساکن سے کبھی بھی ابتدا نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے شروع میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ کچھ نہ کچھ حرکت والا حرف ہوتا ہے، تو یہ وعدہ یا سارا آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟
اور یہ کراچی والوں پہ خفا نہیں ہونا، آپ یہ نہیں کہنا استاد جی آپ کراچی والوں کو کیا کہتے ہیں، وہی ویسے کہتا ہوں، وہ تو صرف ہوتا ہے کہ اس میں سے یہ کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں، تقوی والے سارے، یہ باقی ساری وہ جو خاندان قوم فلاں یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ہاں کیا ہے، قومیں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں، قومیت بھی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، مسلمان تو کیا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، ٹھیک ہوگا جی۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں جناب علی مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدن کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں، اور یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا، اور لین اس لیے کہتے ہیں کہ لین کے معنی نرمی کے ہیں، اور یہ حروف سکون کی حالت میں نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لین کے معنی کیا ہے، نرمی، ٹھیک ہے نا، تو لین، قول لینا آتا ہے نا، قول لینا، ٹھیک ہے نا، نرم بات کہنا، حضرت جب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ گے تو اسے سخت بات نہ کرنا، اچھا نرم بات کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے سمجھ رہے ہو بات کو، تو یہ جو ہے نا نرم بات کرنا، کسی سے جب بھی بات کرو تو یہ اس میں سے ہے، تو لین جو ہے جب بھی کوئی بات کرو، دعوت کیا ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ ہوتی ہے، سختی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نرمی کے ساتھ، لنتا لہم یہ بھی آیا ہے کہ حضور کے لیے فرمایا نا کہ آپ اگر نرم نہ ہوتے تو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے اس میں سے، تو یہ آ گیا فائدہ ثالثہ آ گیا، فائدہ ثالثہ آ گیا، حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے دو حرف آ جانے سے الفاظ میں شکل آ جاتا ہے۔ اچھا دیکھو، اب ذرا دیکھو، صحیح کی ہم نے تعریف پڑھی تھی نا، صحیح کسے کہتے ہیں، تو بچوں یہ بیماریاں ہیں، یہ جب بیماریاں آئیں گی تو مسئلہ بن جائے گا، کہتے ہیں اگر حرف علت آ جائے، حمزہ آ جائے، یا ایک جنس کے دو حرف آ جائیں کسی بھی کلمے کے اندر، کسی لفظ کے اندر کیا آ جائیں، چاہے حمزہ آ جائے، چاہے حرف علت آ جائے، چاہے دو حرف ایک جنس کے آ جائیں، تو اس سے الفاظ میں ثقل آ جاتا ہے، بھاری پن آ جاتا ہے، اس کے دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر ہیں، واسطے چند قاعدے مقرر ہیں۔ نمبر ایک، حذف، حرف علت کو گرا دینا، حرف علت کو کیا کر دیتے ہیں ہم ہم گرا دیتے ہیں، جیسے کہ لم یدعو کہ اصل میں کیا تھا، یدعو تھا، یدعو تھا، تو ہم نے کیا کر دیا، واو کو گرا دیا، تو لم لگایا تو کیا ہو گیا، لم یدعو ہو گیا، تو مضارع سے واو گرا دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں، حذف کر دیا، اس کو ہم نے کیا کر دیا، حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یاد ہے وہ ہم نے امر جب بنایا تھا، امر کا قاعدہ پڑھا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ امر اگر آخر میں حرف علت ہوگا تو گر جائے گا، یاد ہے، امر جب بنایا تھے تو ہم نے کہا تھا نا، امر کے قاعدے کے اندر میں نے وہاں پہ وہ کہا تھا کہ یہ آگے بات آئے گی، ٹھیک ہے نا، امر جب بنایا تھا تو یہ دیکھو، تو یہ کیا آ جائے گا، اصل میں یدعو تھا، تو پھر کیا ہو گیا، واؤ کو کیا کر دیا، اس کو گرا دیا، تو کیا بن جائے گا، لم یدعو ہو گیا، اس کو حذف کہتے ہیں۔ دوسرا آ گیا ابدال، آ گیا ابدال، ابدال یبدل ابدالن، ٹھیک ہے نا، تو ابدال، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے ابدال، ہوتا ہے ابدال، وہ بزرگوں کی ایک قسم ہوتی ہے، اچھا ابدال، ابدال، ٹھیک ہے نا، اور یہ ابدال ہے، ابدال یبدل ابدال، تبدیل کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو لم ساکن ہوتا ہے نا، لیکن بعض جگہوں پہ وہ گر جاتا ہے، یہ تھا لم اصل میں یدعو تھا، تو لم یہ کیا ہو گیا، گر گیا، لم لگنے کے باوجود عین کے اوپر ضمہ ہی آئے گا، اچھا، اب یہ نہ کہنا استاد جی لم کی وجہ سے ساکن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہ بیچارہ ہے نا، ہم نے واو چھٹی کرائی ہوئی ہے، واو یا یا کی چھٹی کرا دیتے ہیں، الف کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے، تو ابدال، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، اس کو کیا کہتے ہیں، ابدال، ابدل یبدل ابدالن، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ قالا کل بتایا تھا، قالا اصل میں قوالا تھا، قوالا تھا، اجوف، اجوف کل پڑھا تھا نا، قوالا تھا، تو واؤ کو الف سے بدل گیا، تو یہ کیا بن گیا، قالا، قالا بن گیا، اس کو کہتے ہیں ابدال،
کیا کہتے ہیں؟ اے بدال، ابدال نہ کہنا، اچھا اے بدال، ابدال بزرگوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی چھوٹی موٹی سی. تو اے بدال کیا ہے کہ ابدال، تو یہ اے بدال ہے، ٹھیک ہے نا، اے بدال ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں اسکان. اسکنا یسکنو اسکان، اسکان نہ پڑھنا ہے، اسکان. اچھا، باب افعال سے اسکنا یسکنو اسکانن، ساکن کرنا، یعنی ہر حرف سے حرکت گرا دینا. حرف سے کیا کر دیا ہم نے؟ کسی حرف سے حرکت کو گرا دیا. جیسے کہ یدعو، کہ اصل میں پتہ کیا تھا؟ ید اوو تھا. اصل میں کیا تھا؟ ید اوو تھا. واو کے اوپر بھی کیا تھا؟ ضمہ تھا. اس کو ہم نے ساکن کر دیا. ید اوو تھا تو اس کو ہم نے پہلے ساکن کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ واو کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا؟ ید. اس کو کہتے ہیں اسکان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکان. اسکنا یسکنو اسکانن، تو حرف سے حرکت کو گرا دینا. تو یدو کے اصل میں کیا تھا؟ یدو تھا. یدو سے کیا کیا ہم نے؟ اس کو ساکن کیا. یدو سے ہم نے اس کو ساکن کیا تو کیا بن گیا؟ وہ بن گیا یدو بن گیا. یدو بن گیا، اس کو ساکن کرنا کہتے ہیں. چلو جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے. اب آتے ہیں ادغام. ادغما یدغمو ادغامن، کہ کسی کو ایک جنس کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں ادغام. دو حرف ایک جیسے تھے نا، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ اس کو اکٹھا کر دیا شد کے ساتھ، تشدید کے ساتھ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. جیسے کہ زبن، زبا کے اصل میں کیا تھا؟ زبابا تھا. زبابا تھا. ہم نے کہا یار یہ زبابا، اس کو کیا کرو یار، اکٹھا پڑھو یار، دو بائیں آئی ہوئی ہیں، آسان کرو. اچھا چلو جی، اس کو ہم نے ساکن کر کے نا ایسے ساکن کیا اور اس کو اکٹھا کر دیا. اس کو کہتے ہیں زبا ہو گیا، زبا. ٹھیک ہے نا، تو زبا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ادغام ہو گیا. ادغام کریں گے. تجوید کے اندر بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، ادغام کیا جاتا ہے حروف یرملون کے اندر. آپ دیکھا ہے وہ شد لگائے ہوئے ہوتے ہیں، شد لگا کے کبھی غنہ کرتے ہو کبھی غنہ نہیں کرتے ہو. یرملون، حروف یرملون وغیرہ پتہ نہیں پڑھ لی ہیں کہ نہیں پڑھے. ابھی آپ نے ادغام کریں گے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. تو اب آ گیا جی ادغام ہو گیا. اچھا جی، فائدہ رابعہ آ گیا. ہفت اقسام میں، ہفت اقسام میں جو تغیر، تغیر کا مطلب ہے جو چینجز، تبدیلی سرکار، جو تغیر معطل میں ہوتا ہے اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں. اچھا، جو ہم معطل کے اندر جو ہم تبدیلی سرکار کو لے کر آتے ہیں نا، اس تبدیلی سرکار کا نام کیا ہوتا ہے؟ اعلال یا تعلیل ہوتا ہے. اچھا، اور جو محموز میں آپ تبدیلی سرکار آتی ہے نا، محموز میں اس کو تخفیف کہتے ہیں. تخفیف ہلکا کرتے ہیں نا، حمزے کو ہم ذرا تھوڑا سا تخفیف کرتے ہیں. اور جو مضاف میں ہوتی ہے اس کو ادغام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو ادغام کہتے ہیں. تو جو معطل میں ہوگا اس کو اعلال یا تعلیل کہیں گے، جو محموز میں ہوگا اس کو تخفیف کہیں گے، اور جو مضاف میں ہوگا اس کو ادغام کہیں گے. یہ بات بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. آگے چلتے ہیں جی. محموز کے قاعدے ہمارے پاس آ گئے. محموز کے قاعدے، حمزے کے قاعدے آ گئے. ٹھیک ہے نا، تو حمزے کے قاعدے یہ بڑے مزے کے قواعد ہیں. اچھا، یہ بڑے مزے کے قواعد ہیں. اور قرآن مجید کو نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن مجید کو 10 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، 10 طریقوں سے جو ہے نا. 7 متواتر قراتیں ہیں، ہاں، اور 3 کیا ہیں؟ مشہور قراتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبا عشرہ کہتے ہیں. اصل میں لفظ سبا ثلاثہ ہے. یہ لفظ جو ہے سبا ثلاثہ، ٹھیک ہے نا، سبا ثلاثہ. 7 متواتر قراتیں ہیں قرآن کی، اور 3 کیا ہیں؟ مشہور قراتیں ہیں. قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس کو سے وہ پڑھا جا سکتا ہے. آپ سنتے ہوں کہ بعض قاری حضرات جو ہے نا، وہ اس کو وہ پڑھتے ہیں کہ جی وہ مختلف طریقوں سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کو جو ہے نا. تو کبھی وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی اس کو وہ کر لیتے ہیں کہ جی وضحا کو وضحے، اس طرح جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ مشہور قراتیں ہیں. 7 متواتر، 3 مشہور ہیں. تو سبا عشرہ تو اصل میں سبا ثلاثہ لفظ ہے اصل میں، تو سبا ثلاثہ، لیکن عوام کے اندر اور ہر جگہ سبا عشرہ کے نام سے مشہور ہے قراتیں. ادھر بھی بہت قواعد آئیں گے. حمزہ کے قواعد، حمزہ کے قواعد استعمال بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے حمزہ کے قواعد جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں. نہیں، یہ روایت حفص وغیرہ یہ نہیں، وہ تو کیا ہیں؟ وہ تو وہ ہیں قاری ہیں نا، یہ تو قاری ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو قاری ہیں. 7 بڑے قاری ہیں، ہر ایک کے 2 شاگرد ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے 2 شاگرد ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اور ایک عثمانہ میں ہیں.
ठीक है ना, वो 14 फिर वो बनते हैं 14। ये रिवायत हफ्स जो आती है, ये रिवायत, ये और चीज उसमें से आते हैं, ठीक है ना। कुर्रा सबा जो है वो और हैं, ये और तरीके इसके कुरातों की बात कर रहे हैं, कुरान को पढ़ने के साथ। इसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा, उलूमुल कुरान जब पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि जो है ना ये जो है ना इससे क्या मुराद क्या है कि जी, और उसमें से सारी चीजें। तो आप देखते हैं जी, महमूज के कायदे पढ़ते हैं। महमूज का मतलब है हमजा के कायदे। कायदा नंबर 1, जहां कहीं एक हमजा साकिन हो, वहां हमजा को उससे पहले हर्फ की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज है, यानी तखफीफ कर देते हो, ठीक है ना। जहाँ कहीं एक हमजा साकिन हो, वहां हमजा को उसकी पहले पहले हर्फ की हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज होगा। क्या होगा? जायज होगा। नहीं समझ आई बात की? जहाँ कहीं एक हमजा आ जाए तो उसको क्या करेंगे? हमजा की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज होगा। हमजा साकिन हो, अब देखना जरा बात समझोगे। जैसे रा सुन, देखो मैं पढ़ कैसे पढ़ रहा हूं। रा सुन जी बुन, और बू सुन, ठीक है ना। तो रा सुन जी, मैं कोई झटका दे रहा हूँ? रा रा सुन जी बुन, बू सुन। असल में पता क्या था? असल में था र सुन था, र सुन जी बुन और बु सुन थे। तो अब देखो कानून कैसे लगा बच्चों, कानून ऐसे लगा। ये जायज है कि आप र सुन, सर को कहते हैं तो उसको आप रा सुन भी पढ़ सकते हो, रास। कि हमजा साकिन था और माकबल क्या आ रहा था? फतहा आ रहा था। तो हमने कहा भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसको हम क्या कर लेते हैं, इस तो हमजा साकिन है, माकबल फतहा आ रहा है, तो फतह के मुआफिक हरकत क्या होती है? अलिफ होता है। तो ऐसा करो, इसको अलिफ से पढ़ लो। छोड़ो यार, हमजा नहीं पढ़ते, ये कौन पढ़े? रा सुन पढ़े, रा रा सुन सर को। ये जायज है, ये भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, वो बात समझ में आई? ऐसे ही जी बुन भेड़िया था, जी बुन। तो हमने कहा यार हमजा साकिन है और माँ कबल क्या आ गया है? कसरा आ गया है। तो हमजा साकिन आ जाए, माँ कबल कसरा आ जाए, तो कसरे के मुआफिक क्या होता है? या होती है। तो इसको क्या कर लो, इसको जीबुन भी पढ़ा जा सकता है, जीबुन भी पढ़ा जा सकता है, जायज है। ऐसी बु सुन, हमजा था, हमजा था और मा कबल क्या आ गया था? जम्मा आ गया था। तो जम्मा के मुआफिक हरकत क्या हो सकती है? वो वाव हो सकता है। तो इसको हम बू सुन भी पढ़ सकते हैं, बू सुन भी पढ़ सकते हैं। ये कितना मजे का कानून है, जवाजी कानून है। जवाजी का मतलब है जायज है, चाहे ये पढ़ो चाहे ये पढ़ो। और ये कुरान में इस्तेमाल होता है, मैंने वही किरातों के अंदर मैंने कहा ना, वहां पे क्या हो जाता है? इस्तेमाल होता है। नहीं समझ आई? लेकिन खुद आप ये काम ना करना शुरू कर देना जहाँ पे इस तरह का आए। तो उसमें से, क्योंकि हम हफ्स को पढ़ते हैं, रिवायत हफ्स पढ़ रहे होते हैं, तो हमने उसके अंदर क्या करना है, उसमें से उसी के मुताबिक हम पढ़ेंगे जैसे आप लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। अच्छा, तो वो पढ़ने के तरीके हैं, उसमें से वो पढ़े जा सकते हैं। लेकिन खुद ये काम ना करना जब तक के सबा अशरा सीख ना लो, सबा सलासा जो है। नहीं समझ आई बात की? कायदा नंबर 2, जहां कहीं दो हमजे एक कलिमा में जमा हो, दो हमजे जमा हो जाएं और एक ही कलमा हो, और दूसरा हमजा साकिन हो, तो दूसरे हमजा को पहले हमजा की हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदल देना वाजिब है, लाजिम है, वाजिब है। जैसे आ मना, ऊ मिना, ईमानन, कि असल में क्या था? अ माना, उ मीना, इ
मानन थे। तो क्या आगे, दो हमजा जमा हो गए, एक कलिमा में है, दूसरा हमजा साकिन है, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुआफिक हरफे इल्लत से बदलना वाजिब है। इसको माना। अब देखो बात को समझ आ जाएगी, ये भी बड़ा आसान कानून है। देखो 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 बच्चों, ये क्या आ गया, तो क्या आ गया, कानून बड़ा आसान है, कानून बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। अ अ मना, दो हमजा आगे, दूसरा हमजा साकिन है, और पहले हमजा पे क्या आया हुआ है, जबर आया हुआ है, जबर फतहा आया हुआ है। तो इस हमजा को बदलना वाजिब है, किसके साथ, अलिफ के साथ, किसके साथ, अलिफ के साथ, वाजिब है, वाजिब है। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये ये हो जाएगा आ माना। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, आ माना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आ माना, आ माना। समझ आई है बात की, ये क्या आ गए हैं। तो ये क्या आ गया कि हमजा था, साकिन था, माँ कबल क्या आया था, ठीक है ना। जायज नहीं है, ये जायज नहीं, वाजिब है, वाजिब। जायज का तो मतलब होता है कि चाहे मना पढ़ो चाहे आ मना पढ़ो, लेकिन यहाँ पे आप मना पढ़ोगे तो गलत है। मना पढ़ना गलत होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, लाजमी तौर पे आपको आ मना ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही उ था, उ उ मीना, दो हमजे आगे, दूसरा हमजा साकिन था, माँ कबल जो था, माँ कबल हमजा की हरकत के मुआफिक क्या है, वाव है, वाव। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वाजिब होगा, ऊ मीना, ऊ मीना पढ़ना वाजिब होगा। ऐसे ही बच्चों, इ इ इ ईमान। तो इसको आप क्या करेंगे, हमजा है, माकबल, तो इसको क्या पढ़ना पढ़ेंगे, इसको ये कैसे पढ़ेंगे, ये ईमानन, ईमानन। तो मद्दा चाहे वो आ मना उसको, ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। ये ईमानन होगा, ईमानन नहीं पढ़ सकते, ईमानन पढ़ोगे तो ये वाजिब है। तो आ मना उमिना और ईमानन हो जाएगा। नहीं समझ आई, नहीं समझे।